کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والا وہ وفادار ہوتا ہے نا، اس کو مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. وہ جب جاتا ہے نا تو پھر اس کو مزے آتے ہیں. جب بات دور نکلتی ہے، عرض کیا کر رہا تھا کہ وہ یہودی کا بچہ حضور سے عشق ہو گیا، حضور سے ملنا چاہتا ہے، معاشرہ ملنے نہیں دیتا، جانے نہیں دیتا. حضور کی جدائی اس کو بے چین کرتی، بے قرار کرتی. حضور کی جدائی اس کو بے چین کرتی. بہت دن ہو گئے، حضرت امیر خسرو کے انداز میں کہوں، بہت دن بیتے سیاں کو دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت دن بیتے سیاں کو دیکھے. بہت دن ہو گئے حضور کو دیکھا نہیں. اور وہ حضور کیسے؟ لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ما زلف ابر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. سبحان اللہ. جگراج کو تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ سہیل باپو کی طرح مجھے زیادہ اشعار یاد نہیں ہے، کچھ یاد ہے، اسی پہ کام چلتا رہتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. لب پھول لب پھول لب پھول دہن پھول. دہن کہتے ہیں منہ کو. لب پھول دہن پھول زکن پھول. سبحان اللہ. اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ کہاں گنہگار مٹی کا مجسمہ، وہ کہاں نور. سبحان اللہ. لب پھول دہن پھول زکن پھول پورا بدن پھول. سبحان اللہ. پھر کہتے دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی. دندان دانت، لب ہونٹ، زلف بال، رخ چہرہ. اب سنو، دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی کون کون ہے؟ در عدن، لال یمن، مشک ختن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کبھی علم والوں کی مجلس ہو اور اس میں یہ شعر پڑھ کے بات کی جائے تو لوگوں کو وجد آ جائے. ہاں سچی بات کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال اب کیا ہو رہا ہے؟ حضور کو دیکھنے نہیں ملا، عشق ہو گیا، زیارت نہیں ہو رہی، پابندی لگ گئی، نہیں جانا نہیں جانا. بیمار ہو گیا، حضور کو دیکھنے نہیں ملا. وہ لڑکا بیمار ہو گیا، بیمار ہوا، علاج شروع ہوا، بستر پہ پڑ گیا. کہنے والوں نے کہا نا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی بیماری بڑھتی گئی، علاج ہوتا گیا، حکیم آتے رہے، حکمت دکھاتے رہے، دوائیاں پلائی جاتی، لیکن مرض بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا. ایسا ہے، آنکھیں اندر کو دھس گئی، چہرہ اندر کو دھس گیا، پیلا پڑ گیا. بستر پہ ایک دم ہڈی کا ڈھانچہ دکھنے لگا، گھلتا ہی چلا گیا گھلتا ہی چلا گیا. باپ بیٹھ کر اپنے بیٹے کو حسرت سے دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے، میرے بیٹے، میری تمنا تھی کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بناتا، تیرے شادی کرتا، اچھی سی خوبصورت سی چاند سی بہو لاتا، لیکن ہائے ہائے تو کیا بیمار ہو گیا. تیری بیماری کیا ہے؟ نہ حکیموں کو سمجھ میں آتی ہے، نہ طبیبوں کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. میرے بیٹے نے کہا، ابا میں بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے، میری بیماری کیا ہے، بتا دوں. باپ نے کہا، بیٹا بتا دے، میرا علاج اب تو ہو نہیں سکتا، لیکن بس اتنا کر دیں، مجھے عشق ہو گیا ہے، مجھے مرض عشق ہو گیا ہے. مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. کہا، بابا میرا علاج ایک ہے، وہ آمنہ کا لال ہے نا، عبداللہ کا لاڈلا، مسلمانوں کا نبی، احمد مجتبیٰ، محمد رسول اللہ، کالی کالی زلفوں والا، مستانی اکھیوں والا، رخ بددہاں والا، نوری چادر والا، خوبصورت سے چہرے والا. وہ چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے، جس کا زمین پہ کبھی سایہ نہیں پڑتا. بکریاں جسے سجدہ کرتی ہے، پیڑ جسے سلام کرتے ہیں، پتھر جسے سلام کرتے ہیں. بابا مجھے اس سے پیار ہو گیا، مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے. بابا خطے، قبیلے، برادری، خاندان پیار کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتے. کوئی دل والا ہو تو دل والے کو کوئی دلدار مل ہی جاتا ہے. ایک کام کرے نا بابا، آج میری تمنا ہے اس کو اطلاع کر دے میں بیمار ہوں، وہ مجھے دیکھنے ضرور آئے گا. وہ آئے گا، میری امیدوں کا چراغ
کھل اٹھے گا، وہ آئے گا میرے دامن امید میں گل بوٹے مسکرانے لگیں گے۔ بابا مگر بیٹا وہ مسلمانوں کا نبی ہے، تم یہودی ہو، کبھی یہودی، اور وہ یہودی بھی بڑے ہوتے، کوئی سردار ہوتے، تو تم بچے ہو، چھوٹے بچے، گمنام ہو۔ اتنا بڑا مسلمانوں کا نبی اور تم ایک گمنام بچے، ایک غریب آدمی کے بچے، وہ کیسے آئے گا؟ نہیں بابا، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ لوگوں کی کیفیت رکھتا ہے، وہ عاشقوں کی طبیعت جانتا ہے۔ بابا میں یہودی ضرور ہوں لیکن وہ میری کیفیت جانتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، مجھ سے میں عشق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بابا ایک بار جائے نا، میری خاطر جائے نا، اسے اطلاع کرے، صرف اطلاع کرے، پھر اس کی مرضی وہ آئے یا نہ آئے، ہم اپنی بات رکھ دیں، پھر محبوب کی مرضی وہ آئے یا نہ آئے، لیکن بابا مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا۔ وہ سب کا دل رکھتا ہے بابا، وہ دلوں کا بہت خیال رکھتا ہے، وہ کسی کا دل ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ کسی کے دلوں کو کبھی چوٹ پہنچنے نہیں دیتا۔ بابا جائیں، ضرور جائیں۔ باپ نے اٹھ کر کے کہا تیری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا، یہودی برادری چاہے میرا بائیکاٹ کر دے، بستی سے نکال دے، برادری سے نکال دے، لیکن میں تیرے لیے ضرور جاؤں گا۔ اگر اس کے صحابہ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھیں پھر بھی جاؤں گا۔ اٹھ کر کے مسجد میں چلا، جیسی مسجد میں گیا آقا جلوگر تھے، صحابہ جھرمٹ کیے ہوئے تھے، سب حیرت سے دیکھ رہے تھے یہودی مسجد میں، لیکن ہائے ہائے وہ ماحول ہی الگ تھا، صحابہ کے اخلاق۔ حضور نے کہا کیا ہوا، کوئی حاجت ہے؟ جی ایک کام ہے۔ کیا؟ میرا بچہ ہے، بیمار ہے، اللہ، اور چل کے آ نہیں سکتا، آپ کے پاس آتا جاتا تھا، میں نے روک دیا تھا، اب اتنا بیمار ہے، بہت علاج کیا، فائدہ نہیں ہوا، آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ خود دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے کہا چلو اس بچے کی عیادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ میرے آقا آپ ایک یہودی کے بچے کے سہانے جا سکتے ہیں، اگر میں بیمار پڑوں تو پھر میرے سہانے کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ ضرور آئیں گے، لیکن بس عشق شرط عشق ہے۔ آقا صحابہ کو لے کر آئے، اس کے بستر پہ بیٹھ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کیسے ہو؟ وہ رو پڑا، حضور اب میں نہیں جیوں گا، آپ کے عشق نے میری جان کھلا دی، میں کھل گیا ہوں عشق میں۔ آقا نے فرمایا تو پھر ایک کام کر، جب مجھ سے عشق کرتا ہے نا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں دیکھا، باپ نے کہا جو کہتے ہیں کر لے۔ سبحان اللہ، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، حضور نے کہا اچھا میں چلتا ہوں، اچھا میں چلتا ہوں۔ حضور چوکھٹ کے باہر آئے، کسی نے اطلاع دی حضور اس کا انتقال ہو گیا۔ توجہ کرنا، توجہ، نہ ایک بار سبحان اللہ کا، نہ الحمدللہ کا، نہ اللہ اکبر کا، نہ اذان کا جواب دیا، نہ اذان سنی، نہ نماز پڑھی۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کو کوئی موقع نہیں، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر حضور باہر نکلے،